اور جو میں نے خرچہ کیا کسی سفر میں کسی جگہ سے آیا ہوں تو اس کے پورے پورے پیسے وصول ہو گئے۔ سوال نہیں کیا اس میں، اصل میں اسے ٹھوکا، لیکن اس کا جو جواب تھا، اس جواب سے میں اتنا متاثر ہوا تو مجھے لگا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا بیٹا میں نے تو اپنے بیٹے کو خریدا نہیں ہے، میرے شان میں یہ نہیں ہے کہ آپ 4 لڑکے بیٹھے ہو یا آپ 2 بندے بیٹھے ہو، میں ان کے سامنے میں نے ثواب کمائے، جو ان کو میں نے پڑھایا بڑا کیا، وہ سارے ثواب ادھر ہی ضائع کر دوں آپ لوگوں کے دیوان میں مجلس میں بیٹھ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جب کبھی کبھی انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس مجلس کے جو میں نے وقت دیا ہے، جو ٹائم دیا ہے، جو وقت نکال کے میں یہاں آیا ہوں، اور جو میں نے خرچہ کیا کسی سفر میں کسی جگہ سے آیا ہوں، تو اس کے پورے پورے پیسے وصول ہو گئے۔ یہ پیسے وصول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو 2 بزرگ بیٹھے تھے 50-45 سال کے، باقی ہم 4-5 جوان لڑکے بیٹھے تھے۔ تو ان میں سے کسی لڑکے نے ایک محترم سے سوال کیا، سوال نہیں کیا اس میں، اصل میں اسے ٹھوکا، لیکن اس کا جو جواب تھا، اس جواب سے میں اتنا متاثر ہوا تو مجھے لگا کہ ہاں آج کے مجلس کے پیسے وصول ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ اس لڑکے نے پوچھا اس بزرگ سے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا بات نہیں سنتا، یا آپ کا نہیں مانتا، یا آپ کا احترام نہیں کرتا۔ تو اس بزرگ نے جو جواب دی، اس جواب کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں آج بھی کچھ شعور یافتہ لوگ زندہ ہیں، جن میں دور اندیشی ہے، جن میں شعور ہے، جن میں اسلامی تعلیمات ہیں، جن میں سب کچھ ہیں جو ایک بندے میں ہونا چاہیے، ایک مسلمان میں ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا بیٹا میں نے تو اپنے بیٹے کو خریدا نہیں ہے، میں نے تو اس پہ احسان بھی نہیں کیا ہے، میں نے اسے بڑا کیا پڑھایا، یہ میں نے ان کے اوپر احسان تو نہیں کیا، یہ تو میرا ذمہ داری تھا، یہ تو ہر باپ پہ ذمہ داری ہے۔ آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کی ذمہ داری ہوگا، آپ خود نہ کرتے ہوئے بھی کرنا، نہ چاہو تو بھی کرو گے۔ کیوں کرو گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے تو ذہن میں، انسان کے دماغ میں، انسان کے دل میں، انسان کے شعور میں یہ قدرتی طور پر ڈال دیا ہے، یہ قدرتی طور پر ڈالے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے کپڑے وغیرہ، تعلیم، علم سب پہ خرچ کرتا ہے۔ جب لڑکا بڑا ہوتا ہے تو باپ نے اس کے اوپر احسان نہیں کیا کہ وہ باپ کی ہر بات مانے۔ ہر بات ماننا اس کو اللہ و اللہ کے رسول کا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو قانون کیا، اسلام مسلمانوں پہ لاگو کیا، اس کو اسی قانون پہ چلنا چاہیے۔ باپ کا صرف احترام کرنا چاہیے۔ جب وہ اسی قانون کے دائرے میں آئے گا تو وہ باپ کا خود بخود احترام کرے گا۔ اور میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، میں نے اس کے اوپر احسان نہیں کیا، میں نے اپنا ذمہ داری پورا کی، ابھی اس کے اوپر ہے وہ اپنا ذمہ داری کیسے پورا کرے گا۔ اور میرے شان میں یہ نہیں ہے کہ آپ 4 لڑکے بیٹھے ہو یا آپ 2 بندے بیٹھے ہو، میں ان کے سامنے اپنے بچے کی برائی کروں یا اپنے بیٹے کی برائی کروں۔ یہ تو سب سے بڑا برائی تو یہی ہے۔ میں ایک باپ ہو کے کیسے اپنے بیٹے کا برائی کر سکتا ہوں؟ میں باپ ہو کے کیسے اپنے بیٹے کو کسی اور کے سامنے برا کہہ سکتا ہوں؟ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کے اوپر احسان نہیں کیا، میں نے اپنی ذمہ داری پورا کی، آگے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے ذمہ داری پورا کرے گا اپنا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کچھ مجلس میں، کچھ جگہ پہ بندہ بیٹھ کے بندے کو لگتا ہے پورا پیسہ وصول ہو چکا ہے۔ یعنی دنیا میں اب بھی شعوری لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ بھئی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، چہرے کا رونق دیکھا، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ بندہ کیوں اتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اس کے چہرے میں کیوں اتنے نور ہے، اس کا چہرہ کیوں اتنا خوبصورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے زندگی کو گزارنے کا، زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا، آپ کسی پہ احسان کرو، آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرو، تو اس ارادے سے نہیں کرو کہ وہ واپس میرے اوپر احسان کرے، یا میرے سے جب میں مصیبت میں پڑے مجھ سے ہمدردی کرے۔ نہیں، آپ اللہ کی رضا میں، اللہ نے جو آپ کو قانون، جو آپ کو حقوق آپ کے بیٹے کے آپ کے اوپر کیے یا آپ کے بیٹی کے، وہ حقوق کا پورا کرو۔ وہ آپ اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑو، یا رب میں نے اپنے ذمہ داری جتنا میرا گنجائش تھا میں نے کیا، جتنا کر سکتا تھا بیٹے کے لیے کیا، ابھی بیٹے کا ذمہ داری ہے۔ اگر وہ کرے گا نور الا نور، نہیں کرے گا قیامت کے دن مجھ سے سوال نہیں ہوا کہ میں نے بیٹے کو پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ ایسے لوگ
خوشگوار موڈ میں رہتے ہیں. ایسے لوگ ذہنی طور پر مریض نہیں ہوتے. وہ باپ ذہنی طور پر مریض ہوتے ہیں جو اپنی کمزوریاں چھپانے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں باقی دوسروں کے مجلس میں. اس نے ایک اور بات کی جو بہت خوبصورت ہے. اس نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے آپ 4 لڑکے بیٹھے ہو, 2 بزرگ بندہ بیٹھا ہے, میں اپنے بیٹے کی برائی کروں گا؟ میں کیوں کروں گا برائی؟ وہ جو میں نے ثواب کمائے, جو ان کو میں نے پڑھایا بڑا کیا, وہ سارے ثواب ادھر ہی ضائع کر دوں آپ لوگوں کے دیوان میں مجلس میں بیٹھ کے؟ کیوں کر لوں بھائی؟ وہ بیٹے کی ذمہ داری, اس کو کیا کرنا ہے. میں اپنا ذمہ داری پورا کیا, اس کے بعد وہ جانے, اس کا کام جانے.